احمدہ و اصلی علی رسولہ الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اے حبیب فرما دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات میں سے یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان مکرم، قرآن پاک کی 114 صورتیں اور 114 صورتوں میں آخری سورہ مبارکہ سورہ الناس کے نام سے، جس کی تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ مبارکہ 6 آیات پر مشتمل ہے، 1 رکوع اور 6 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اس سے پہلی سورہ جو الفلق ہے اس کا اور اس سورہ مبارکہ کا ایک ہی موضوع ہے، اسی لیے ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ میں نے ان صورتوں کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، اس رب کی جو انسانوں کا پروردگار ہے۔ حضرات اس آیہ مبارکہ پہ ذرا غور کیجئے، یہ آپ اکثر و بیشتر جب نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ 4 قل جو ہے یہ آپ نماز میں پڑھیں، شامل کریں، اور اکثر ہوتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اتفاق یہ ہے کہ ہم اس کے آخری لفظ جو ہے ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں، لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دے دیتے ہیں، اب اس نسخے کو کھول کے دیکھتے ہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، بس اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا، یا اگر آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا تو اس کا کیا فائدہ ہے جب تک اس کے مطابق وہ جو پرہیز بتایا گیا ہے، جو دوائی بتائی گئی ہے، جب تک وہ نہیں استعمال کریں گے تب تک کسی قسم کا آرام و سکون کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہی صحیح طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے آج کل جو ہمارے ہاں کئی قسم کی روحانی جسمانی بیماریاں پائی جاتی ہیں،
اور پھر اس حوالے سے ہم در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی شامل ہیں، اس میں ان پڑھ بھی شامل ہیں، ان میں مرد بھی شامل ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو بڑے نیکوکار ہیں، جو توحید کے پکے ہیں، لیکن گھر والے جو ہیں وہ جو ہیں وہ کوئی کسی جگہ پہ چلا کر کوئی کدھر، اب اس کی کسی قسم کی کوئی وار نہیں چلتی۔ جب ہم اپنے گھروں میں یہ بتائیں گے کہ یہ وہ صورتیں ہیں، ان کو پڑھنے سے ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے جاتے ہیں اور جادو کا اثر زائل ہوتا جاتا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور زیادہ ان کی فضیلت و اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ اعوذ برب الناس، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پناہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو، مجھے یا کسی کو کوئی ڈر خطرہ ہے، تو اب ڈر خطرے سے بچنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا۔ مثال میں سادہ سی مثال پیش کرو، اگر بچے کو ڈر خطرہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ماں کے پاس جاتا ہے۔ اب ماں اس کا سہارا نہیں بنتی تو پھر کیا کرے گا؟ اب اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس جائے گا۔ اب اس کے پاس جاتا ہے، جب اس سے بھی اس کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اب اس کو کوئی غیبی مدد، امداد چاہیے جو اس کے مسئلے کو حل کر سکے۔ اس ذات کا نام ہے اللہ، اس ذات کا نام ہے رب۔ اور اللہ نے اپنا یہاں پہ ایک صفاتی نام بیان کیا، اللہ نے کہا رب کہا ہے۔ کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ رب کون ہے؟ رب اللہ رب العزت کا وہ صفاتی نام ہے کہ رب سے مراد ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے، وہ پالتا ہے، وہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی قسم کی یہ حاجات و ضروریات کے بغیر پرورش کرتا ہے۔ اور اس جگہ پہ انسان کی پرورش کرتا ہے جہاں پہ انسان کا بس نہیں چلتا۔ دیکھیں آپ دنیا میں، میں اور آپ دنیا میں آ گئے، ہم نے خوراک کا انتظام اپنا کر لیا، لیکن ہم پہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب مادر شکم میں ہم تھے تو اس وقت بھی ہمیں خوراک جو تھی وہ پہنچائی جا رہی تھی، اور خوراک پہنچانے والا کون تھا؟ وہ اللہ، وہ رب جو انسان کو مادر شکم میں خوراک پہنچائے اور اس جگہ پہ کسی قسم کا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ حضرات، تو اللہ رب العزت نے اپنا نام بار بار یاد کروایا کہ رب کو ہمیشہ ہمیشہ یاد کرو۔ کبھی آپ غور کریں، نماز پڑھ کے آئے نا ماشاءاللہ ہم سارے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہ الحمدللہ رب۔ اب رب کہتا ہے کہ مجھے یاد کر، ہر وقت یاد کر، میں تیری کیسے پرورش کرتا ہوں۔ نماز میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ حالت قیام ہے۔ اور اس کے بعد قیام کے بعد ابھی یہی سورہ اگر پڑھی ہے تو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، پھر رب آ گیا، وہ پالنہار، وہ پروردگار۔ اب اس کے بعد قیام کے بعد کدھر گئے؟ رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں کیا کہا؟ سبحان ربی، پھر رب۔ کتنا ذکر، کتنا تذکرہ، یعنی آپ کا قیام اس وقت تک مکمل نہیں جب تک رب کا تذکرہ نہیں، اور اس کے بعد آپ کا رکوع اس وقت مکمل نہیں جب تک رب کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں جی، واپس جائیں، رکوع سے واپس جائیں، ربنا، پھر رب، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا۔ ابھی اور آگے چلیں، پھر چلتے ہیں سجدے میں۔ سجدے میں کیا کیا جی؟ سبحان رب،
कितनी अहमियत का हामिल है। किसी चीज का बार बार नाम आना, नाम लेना उसकी अहमियत को जाहिर करता है। अब सजदे की हालत में है, क्या पढ़ा? सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी, पाक है मेरा रब, अल-आला जो बुलंद वाला है। फिर रब का तज़किरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लफ्ज़ रब जो है इसकी अहमियत, फजीलत और वुसअत जो है इसका पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वापस उठते हैं, 2 सजदों के दरमियान पढ़ लेना चाहिए, रब्बे गफिरली, रब्बे गफिरली, वरहमनी, वहदनी, वआफनी, वरज़ुकनी, वजबुनी, वरफा रब। फिर सजदे जाते हैं, फिर आगे चले जी। अभी आप तशद्दुद बैठ के क्या पढ़ते हैं? हाँ जी, अत्ताहियात लिल्लाह पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर जी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिर रब्बना, फिर रब, फिर उससे आगे चले रब्बि जअलनी मुकीमस सलात, रब्बि जअलनी मुकीमस, यानी आपने पूरी की पूरी नमाज पढ़ी और हर मौके मोड़ पर रब का तज़किरा किया। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक रब का नाम नहीं लिया क़याम मुकम्मल नहीं, जब तक रब का नाम नहीं लिया उस वक्त तक आपका रुकू मुकम्मल नहीं, सजदा मुकम्मल नहीं, तशहद मुकम्मल नहीं है। नमाज उस वक्त तक मुकम्मल है जब तक रब का तज़किरा नहीं है। अल्लाह अकबर। तो रब कौन है जिसने अपना बार बार तज़किरा किया है? ये दुनिया है जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं। एक वो दुनिया थी जिसको आलम अरवाह कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात की रूहें जो थी उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद तमाम अरवाह से एक वादा लिया, अहद अलस्त कहते हैं। तो वहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कल कला तुमने दुनिया में जाना है, याद रखो कि तुम्हारी परवरिश का जिम्मा मेरे है और आज मैं तुमसे वादा ले रहा हूं। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मैं और आप अपनी जो है ना, अपनी अंदर की इनर की एक आवाज आई थी वहां पर, वो आवाज ये थी कालू बला। सब ने क्या कहा था? जी हाँ अल्लाह तू हमारा रब है। रब परवरिश करने के हवाले से किसी का मोहताज नहीं है और परवरिश करता है। ये तो मैं और आप है ना, इंसान है ना, हम तो अपने हाथ पांव भी हिलाते हैं ना। कभी देखा है आपने परिंदों को? कोई किलो 2 किलो 4 किलो सामान लेके जाते हुए घर में गंदम वगैरह, चने चावल वगैरह, चीनी वगैरह का जखीरा करते हुए, अल्लाह पे भरोसा, उस जात पे भरोसा है। घर से निकलते हैं खाली पेट निकलते हैं और पेट भरकर घर आते हैं। उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उनको पता है कि हमारा रब अल्लाह है और उनकी जुबान से जब भी कोई लफ्ज निकलता है तो उसकी तस्बीह और तालील का निकलता है। और हमारी जुबान से क्या निकलता है? गिले शिकवे, एक दूसरे के, हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमसायों ने ये कर दिया, रिश्तेदारों ने ये, मोहल्लेदारों ने ये, फलान है फलान। हर वक्त हम किसी न किसी चक्कर में रहते हैं। और एक तरफ वो परिंदे हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि महबूब लोगों को बताइए कि पनाह किससे मांगे? उस रब से मांगे जो कायनात का परवरदिगार है, पालने वाला है और उसके बाद हर एक का रोजी रसा है। बड़ी अजीब सिचुएशन है। हमारा जमाना था, बचपन था, रुखी सुखी खा लेते थे,
کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور آج کل بھی عجیب تو پوچھے بن گئی. رات کی تاریکی ہوتی ہے، 12 بجے گھر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے جی، یہ پیزا ہے، یہ شورما ہے جی. وہ گھنٹی ہوتی ہے، جناب آ جاتا ہے، جناب کھا رہے ہوتے. ابا جی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھائی آپ کے پاس اللہ رب العزت کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے روزی پہنچانے کا انتظام کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرے علاوہ کوئی روزی؟ نہ ایک دن کسی روٹی کھوا کے دیکھ، نہ کسی پانی کا گلاس پلا کے دیکھ. خیال آنا ہے بوتل پوائی سے تو فلانی جگہ سے روٹی کھوائی سے. وہ ایک دن کھانا کھلانے اور پلانے سے اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک نا جانور سور جس کو کہتے ہیں، وہ سور جو تھا نا، وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ ایک بابا جی اس کی کلی میں داخل ہو گیا. جب اس میں داخل ہوا، گاؤں والے اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھے. تو اس نے نا پتا کیا کیا، اس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کو تھا اس کو دیا. وہ کھا رہا تھا. گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، یہ کیا اس نے تماشا بنا رکھا ہے، کیا کام کیا کر رہا ہے، سور کو کھانا کھلا رہا ہے، ہم اس کے مارنے کے درپے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا بھی ایسے کرے، ایک منٹ صبر کرے. آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان جانوروں کی عمر کے بارے میں جانتا ہو؟ تو گاؤں کے کنارے پر نا کچھ لوگ رہتے تھے، ان میں سے ایک بابا جی تھے. کہا اس کو بلایا گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کی عمر کتنی ہے. اس بتانے والے نے بتایا کہ اس کی 12 سال عمر ہے. اس کے دانتوں وغیرہ سے اس کی شیپ سے اندازہ لگایا تو کہتا ہے اس کی عمر تقریباً 12 سال ہے. اچھا 12 سال ہے. تو لوگوں کو کہتا ہے آپ یہ بتائیں یہ 12 سال بھی اس کو روزی دیتا رہا، کھانا کھلاتا، اس کا اس کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ اب میں نے تو ایک ٹائم کا کھانا کھلایا اور تم میرے درپے ہو گئے جو 12 سال تک اس کو روزی دیے جا رہا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قل اعوذ برب الناس. حضرات الناس ہے. الناس میں کون لوگ شامل ہیں؟ کائنات کے ہر قسم کے لوگ. اس میں فرما بردار بھی ہیں، اس میں نافرمان بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، اس میں ان پڑھ بھی ہیں، اس میں پاگل بھی ہیں، اس میں عقل مند بھی ہیں، اس میں دانا بھی ہیں، اس میں نافرمان بھی ہیں، اس میں فرما بردار بھی ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے افراد شامل ہیں، تمام لوگوں کی جو پرورش کرتے. تو اس رب سے پناہ کس سے مانگنی ہے؟ کس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا ہے؟ اللہ کی. جو رب ہے وہ اپنی ربوبیت میں بے نیاز ہے. اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھنے والا ہے. اس کو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ صبح و شام کھانا پینا دے. وہ اللہ کے پیغمبر جو بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زندہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال کے لیے سلا دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. پھر اٹھایا، پوچھا کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے؟ کہتے ہیں 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے، ایک دن یا ایک دن کا حصہ. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ. فرمایا عزیر تو یہاں پہ سویا ہے 100 سال تک. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. یہ کھانے پینے کے سامان کو دیکھ، یہ ابھی تک برس ہی نہیں ہوا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. یہ اپنی سواری کو دیکھ، ہم نے اس کا حال کیا کر دیا. اب تیرے سامنے یہ ساری ہڈیاں جڑتی جائیں گی، یہ سواری بن جائے گی. عزیزان محترم کہ 100 سال تک بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھے، اس کا نام ہے رب. اور کچھ لوگ ہیں وہ چل پڑتے ہیں، ایک علاقے سے نکلے، سبحان اللہ، وہ چلتے جو نوجوان ہیں، بیوی بچے گھر بار سب کو چھوڑا، چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں. کہاں پہ پہنچے؟ ایک غار میں داخل ہو جاتے ہیں. اور غار کے اندر جب داخل ہوئے تو وہاں پہ 1 2 3
ایک صدی گزر گئی، دوسری صدی گزر، تیسری صدی گزر گئی، 9 سالوں پر 309 سال گزر گئے، اور وہ عجیب سچویشن ہے، 309 سال ہے کسی کی عمر اس وقت 309 سال؟ 309 سال بغیر کھائے پیے گزارے، اس کے بعد اٹھے، ایک دوسرے سے کہتے یار بھوک لگی ہوئی ہے، کہا اچھا جائیں شہر میں جائیں کوئی وی آئی پی ہوٹل پہ ملے نا، وہاں سے کھانا لے کے آئے، تو اس کا مطلب کھانا اچھا کھانا چاہیے۔ یہ نیک لوگوں کی سنت ہے، نیک لوگوں کی کیا سنت ہے جی؟ اچھا کھانا چاہیے، صاف ستھرا، کہا یہ پیسے لے جا، وی آئی پی قسم کا کھانا، ازکا طعام، جو ٹاپ کلاس کھانا ہے وہ لے کے آنا۔ تو بغیر کھلائے پلائے جو 309 سال تک زندہ رکھے، اس کا نام ہے رب، وہ ہے اللہ۔ تو اس رب کی پناہ میں آنا ہے، اس کی پناہ میں نہیں آنا جو ایک طرف تو دعوے دار ہے اور دوسری طرف محتاج ہے، گھر والوں کا بھی محتاج ہے، اپنے آپ کا بھی محتاج ہے، ہر ایک کا محتاج ہے۔ تو اس کی پناہ میں آنا ہے جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، اور پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو پوری کی پوری انسانیت کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ذات کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے جو پوری کائنات کا پروردگار اور رب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔